کہیں اللہ کا کوئی نیک بندہ میں بات کہنے کی نہیں. آگے یہ 2 سال پہلے حرم میں جمعہ پڑھنے کو گیا تو جیسے وہاں عادت ہے جوتا میں نے اپنے سامنے رکھا اور جمعے کے بعد مکی صاحب کے گھر کھانا کھانے جانا تھا. مکی صاحب نے حکم دیا تھا جلدی آ جانا. اب جیسے ہی نماز پڑھی سنتوں نفلوں سے فارغ ہوئے تو دیکھا میرا جوتا کوئی نہیں. میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کہاں رکھا ہے, جیسے وہاں بندہ بھول جاتا. رکھا بھی اپنے سامنے اتنا ذہن میں ہے, لیکن کبھی کبھی نماز کے ٹائم 1-2 صف بندے کو آگے پیچھے مکے میں چلنا پڑ جاتا ہے, آگے جگہ خالی ہے تو بندہ آگے ہو گیا. اب دیکھا جوتا کوئی. اب میں جوتا ڈھونڈتے ڈھونڈتے 20 منٹ آدھا گھنٹہ حرم خالی ہو گیا, حاجی لوگ چلے گئے. اب میں پریشان کھڑا ہوں, اب ننگے پاؤں گرمی ہے کیسے جاؤں, اور مکی صاحب کا بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ان کے گھر کھانا کھانے جانا ہے, وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں چکر لگا کے واپس آیا تو ایک بابا میرا جوتا لے کے کھڑا اور وہ مجھے کہتے ہیں عربی میں اس کو لب رہا ہے, اس کو ڈھونڈ رہا ہے. میں نے کہا جی اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. لے یار کہ میں کھڑا ہوا ہوں. اچھا میں نے لیا. میں نے کہا پوچھوں کون ہے. میرا دل اتنی جرأت نہیں دیتا. مجھے کہنے لگے میں خضر علیہ السلام تیرے جوتے کے لیے آیا. مجھے دیا وہیں گم ہو. کہاں گئے کہاں مجھے. اب میں وہاں بیٹھ گیا آدھا گھنٹہ. اور پھر آگے سنیے, مزید کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کو مانتے ہیں. مجھے تعجب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کو نہیں ماننے والے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو مانیے, ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے, ان کے نقش قدم پہ چلیے, لیکن جھوٹی سٹوریز لوگوں کے سامنے نہ بیان کیجئے. ایک اور سٹوری بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا جوتا بیت اللہ میں گم ہو گیا, میں اس کو تلاش کرنے لگ گیا. ایک وقت گزر گیا, آدھا گھنٹہ اور کچھ وقت گزر گیا, میرا جوتا نہ ملا. عصر سے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ میرا جوتا اٹھائے ہوئے ایک بزرگ کھڑے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں جی میں اس کو تلاش کر رہا ہوں, یہ میرا جوتا ہے. اور وہ جوتا مجھے دے کر تو چل دیے اور کہنے لگے کہ میں خضر علیہ السلام ہوں, تیرا جوتا تجھ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. انبیاء علیہ السلام کی بھی گستاخی کو نہ چھوڑا, انبیاء علیہ السلام کو بھی گستاخی کرتے ہیں. کیسے واقعات لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ خضر علیہ السلام زیادہ افضل ہیں یا آپ زیادہ افضل ہیں؟ اور خضر علیہ السلام جن کے شاگرد موسیٰ علیہ السلام ہیں, اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ جاؤ خضر کے پاس, اور وہ خضر علیہ السلام کے پاس علم کے حصول کے لیے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل کے خضر علیہ السلام نہ آئے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا خضر کے پاس. لیکن یہ دیکھیے ہمارے مولانا صاحب کے پاس خضر علیہ السلام خود چل کے آگے, ان کے جوتے کو اٹھائے ان کے سامنے کھڑے ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ ایسے جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, اور پھر اپنی شان کو بڑھانے کے لیے, اپنی شوکت کو بڑھانے کے لیے بڑے بڑے اولیاء پر اور خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں جوتے پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جوتے لے کر میرے پاس حاضر ہوئے, میرے جوتوں کو ان نے تلاش کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو خضر علیہ السلام نہ آئے, بلکہ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑا. لیکن یہاں پر دیکھیے آج کتنے عرصے کے بعد, اور اس دور کا موجود ایک آدمی, اس کے پاس خضر علیہ السلام آ جاتے ہیں اور اس کے جوتوں کو اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں. کس کس بات پہ روئیں, کس کس طرح کے عجیب واقعات جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے, نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے, نہ صحابہ کرام کے ایسے واقعات ملتے ہیں, نہ تابعین اعظام کے ملتے ہیں, اور اس طرح کے واقعات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایسے واقعات سے باز آ جائیے جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پاؤں ہو, اپنی طرف سے بیان کر کے لوگوں کو خوش نہ کیجیے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. اور ہم نے آپ تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ اللہ کی خاطر ہم آپ کی اصلاح کے لیے یہ عرض کرتے ہیں کہ باز آ جائیے ایسی سٹوریز بیان کرنے سے, ایسے واقعات بیان کرنے سے جن سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, جن سے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. ایک مولانا صاحب تھے جو بیان کیا کرتے تھے کہ میرے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے مجھ سے ٹکٹ کا خرچہ مانگا کہ پاکستان میں آیا ہوں, تم ٹکٹ کا خرچہ دے دو. آپ جانتے ہیں ایسی سٹوریز پہلے بیان ہوئی ہیں. اور اب ان صاحب نے
ان سے آگے گزر کے خضر علیہ السلام تک پہنچ گئے اور ان کے ہاتھ میں جوتے تھما دیے کہ وہ میرے جوتے لے کر بیت اللہ میں میرے پاس آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔